نحمده ونصلي على رسوله الكريم. سورہ آل عمران کا آغاز ہے اور اس کے شان نزول کے متعلق کل ذکر کیا تھا کہ نجران جو یمن کے ایک علاقہ ہے، وہاں کے سرکردہ عیسائی ایک وفد لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہیں اور انہوں نے چند سوالات کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا تفصیل کے ساتھ جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بات تو تمہیں پتہ ہے کہ بیٹا باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی اولاد ہوتے تو وہ جیسے اللہ رب العزت ازل سے ہیں ابد تک رہیں گے، بیٹا بھی ویسا ہی ہوتا ہے۔ جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عام حالات کی طرح عام انسان کی طرح پیدائش ہوئی ہے، ماں کے پیٹ میں رہے ہیں اور جس طرح ماں بچہ جنتی ہے ویسے ہی ان کی ماں نے ان کو جنا۔ دوسری بات، ان کی ماں جبکہ اللہ رب العزت خاندان کنبہ قبیلہ سے پاک ہیں، نہ ان کی کوئی ماں ہے نہ ان کا کوئی باپ ہے، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ موجود ہے اور ان کی والدہ وہ خود اسی طرح پیدا ہوئی ہیں جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ ان کی پیدائش کا اور ان کی کفالت کا تفصیل کے ساتھ سورہ آل عمران میں تذکرہ ہے۔ اور اسی طرح تیسری دلیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمائی کہ اللہ رب العزت وہ کھانے پینے سے اور ضروریات سے اور حاجات سے پاک ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھاتے بھی تھے پیتے بھی تھے اور دیگر نفسانی ضروریات ساری وہ اسی طرح کرتے تھے جیسے عام انسان کرتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ رب العزت نے ہر چیز کو وجود بخشا ہے اور وجود بخشنے کے بعد اس کی ہر ضرورت کا ذمہ دار ہیں، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کسی بھی چیز کو وجود ان سے سوالیہ انداز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تمہارے علم کے مطابق بتاؤ کسی چیز کو وجود بخشا ہو اور اس کی اسی طرح ضروریات کی ذمہ داری لی ہو جیسے میرے اللہ رب العزت لیتے ہیں۔ تو ان سارے سوالوں کے جوابات میں انہوں نے نفی میں سر ہلایا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے اللہ حی القیوم ہے۔ اس سورت کی پہلی آیت، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اس میں جو انہوں نے تین کا کہا تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام، آپ کی والدہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، تینوں کو ملا کر کہا کہ یہ تینوں یہ اب بھی بعض عیسائیوں میں جو ہے وہ یہ عقیدہ موجود ہے۔ تو پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس کی نفی فرمائی، اللہ لا الہ الا ہو، وہ ایک ہے، حی ہمیشہ سے ہے، جبکہ مریم علیہ السلام پیدا ہوئی ہیں، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے، قیوم اور ہمیشہ رہے گا، جبکہ مریم علیہ السلام فوت ہو چکی ہیں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر موت آئے گی۔ وہ سارا ان کا واقعہ جو ہے وہ تفصیل کے ساتھ مذکور ہے، کیسے اللہ رب العزت نے ان کو آسمانوں پر اٹھایا، اور احادیث کے اندر واضح تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ وہ قرب قیامت میں ان کا نزول ہوگا، واپس آئیں گے اور اب امتی بن کر آئیں گے، نبی بن کر نہیں آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت
اسی کے لیے وہ بقیہ زندگی اسی پہ گزاریں گے۔ تو غرض ہے کہ یہ سارے ان کے سوالات کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلاً یہ جوابات ذکر کیا، اور پھر ان سے پوچھا ہاں اب ان جو میں نے جوابات دیے ہیں ان کے مقابلے میں تمہارے پاس کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کچھ نہیں۔ وہ لاجواب ہوئے۔ جب لاجواب ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ ایمان لاتے ہو؟ کہنے لگے ہمیں موقع دیجیے، وقت دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وقت دیا، تو غور و فکر اور مشاورت کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے آپ کی باتوں کو مانتے ہیں لیکن اسلام نہیں لائیں گے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ ابھی بھی اگر تمہیں کسی قسم کا کوئی شک ہے تو تم اپنے اولاد اور اپنے خاندان اور وہ مباہلہ وہ اسی صورت کے اندر مذکور ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہ کہا کہ تم اپنی آل اولاد کو میدان میں لے آؤ، میں اپنی آل اولاد کو میدان میں لے آتا ہوں، اور تم بھی دعا کرو میں بھی دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی لعنت ہو اس پر جو جھوٹا ہو۔ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، مذکور ہے اسی صورت میں آئی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بھی آؤ میدان میں اپنی آل اولاد لے کر، میں بھی آتا ہوں، تم بھی دعا کرو میں بھی کرتا ہوں، کیونکہ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو وہ اس چیز سے بھاگ گئے اور واپس چلے گئے۔ یہ سارا واقعہ اس میں تفصیل سے مذکور ہے، انشاءاللہ کل سے باقاعدہ اس کا آغاز ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے احکامات کی پابندی اور اپنی ذات پر پختہ ایمان نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور ختم نبوت پر پختہ ایمان اور یقین عطا فرمائے، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک فرمان کا محافظ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔